اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 یا 19 شعبان جمعرات یا جمعہ کے دن کسی ایک دن آپ نے آج کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ میری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے لیے ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا عمل ہے۔ جو بھی میرا بہن بھائی جمعرات یا جمعہ کے دن 18 شعبان یا 19 شعبان کے دن اس وظیفے کو کر لے گا اور شام تک اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں مانگنے والے کا نصیب اور مقدر چمک اٹھتا ہے۔ آج ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو میرے بہن بھائی ڈپریشن میں ہیں، مایوس ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جن کے گھروں میں غربت ہے، فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور دوسرے وقت کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، اور وہ بہن بھائی جن کو ہر قدم میں ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگ بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ میرے بہن بھائی 18 شعبان جمعرات کے دن یا پھر 19 شعبان جمعہ کے دن آج کے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے پر کر لیں تو انشاءاللہ کامیابیاں ان کا مقدر بنیں گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو عمل ہے، اس عمل کو میرا جو بھی بہن بھائی جو بھی نیت کر کے بیٹھے گا، جس بھی مقصد کو لے کر بیٹھے گا، جس بھی مراد کو لے کر بیٹھے گا اور اس عمل اس وظیفے کو پڑھے گا، انشاءاللہ اسے اس مقصد میں، اس حاجت میں، اس مراد میں ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک اور جمعرات کے دن ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں، لیکن اگر یہی دن رجب، شعبان اور رمضان میں آ جاتے ہیں تو ان کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان مبارک مہینوں میں آتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان 3 ماہ میں اگر جمعرات اور جمعے کا دن آ جاتا ہے تو اس جمعرات اور جمعے کی دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو کیسے بیان کروں۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے یا پھر والد کے لیے بڑے بڑے وظیفے پڑھتی ہیں۔ میری وہ مائیں بہنیں صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ جمعرات کے دن یا پھر جمعہ کے دن کسی بھی دن آپ اس عمل، اس وظیفے کو کریں۔ میری اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی ان مہینوں میں اللہ رب العزت سے اپنی مرادوں کو پورا نہیں کروائے گا تو پھر ان کے گھروں میں برکت اور سکون کیسے آئے گا؟ ان ماہ مبارک میں مانگنے والے کو اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگر تو آپ لوگ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت سے جولیاں بھرنا چاہتے ہو، ماہ رمضان میں اپنی ہر خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو جمعرات اور جمعہ کے دن آپ لوگ میرے اس بتائے گئے عمل کو کریں۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ میرا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کبھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، کبھی بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے، کبھی مال و دولت کی تقسیم کے جھگڑے،
کبھی ساس اور بہو کی وجہ سے جھگڑے، یا پھر جن کے گھروں میں ہر وقت مایوسی رہتی ہے، فکر و فاقہ رہتا ہے، یا ان لوگوں کے جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں، والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب مہیا کر دے گا۔ میرے بہت سے بہن بھائی بے روزگار بیٹھے ہیں، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور نوکری کے لیے انہوں نے بڑی بڑی سفارشیں کروائیں، دن رات محنت بھی کی، اور بعض اوقات تو انہوں نے در در کی ٹھوکریں بھی کھائیں کہ کہیں 20-30 ہزار والی کوئی نوکری ہی مل جائے، لیکن ان کو کسی بھی جگہ پر کامیابی نہیں ملی۔ تو میرے وہ بہن بھائی آج کے اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ صرف آپ نے جمعرات یا جمعہ کے دن ایک دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں، اپنی مشکلات کا سوال کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے کوئی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی ایسا کام ہے جو کہ کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو وہ میرے بہن بھائی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ انہیں کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ میرے نوجوان بیٹے اس عمل کو خود پڑھ لیں، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں کوئی بھی اس عمل کو پڑھ لیں اور ان کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ ان کے لیے کسی مناسب نوکری کا بندوبست ہو جائے گا۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت اگر کسی انسان کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ بات وہ ضرور ہو کر رہتی ہے، پھر اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی بندش نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کامیابی لکھ دی جاتی ہے، آج ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کامیابیاں اپنا مقدر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے پر ضرور کر دیکھیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، یا اس سے زیادہ جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اتنا آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے یہی درود پاک پڑھنا ہے، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ کر فارغ ہو جائیں، جتنا آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اتنا پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے جو درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلا چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کا۔ آپ نے 7 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کے پاس جمعرات اور جمعہ کے 2 دن اور 2 راتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی فرض نماز کے بعد، کسی بھی وقت، زور کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، جب آپ پڑھنا چاہیں، ان 2 دنوں میں ایک دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ ورد کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا چھوٹا سا عمل کرنا ہے، یہ عمل آج کے اس وظیفے کا نچوڑ ہے، اس کے بنا آج کا عمل ہی ادھورا ہے۔
وہ عمل اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس عمل کو خلوص سے دل کے ساتھ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ان کو تمام امور میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ان کے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں، جن کاموں میں بندشیں ہیں، جن کاموں میں رکاوٹیں ہیں، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے وہ کام ہو جائیں گے اور ان مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جو میرے بہن بھائی اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ مقبولوں میں شامل ہوں گے۔ تنگی ختم ہوگی، بے حساب رزق ملے گا، اتنا رزق ملے گا کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ تمام امور میں آسانیوں کے لیے ہے، لہٰذا اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی، کوئی بھی بزرگ کر سکتا ہے۔ ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے اس عمل کو کریں، اولاد کے لیے کریں، اولاد کی فرما برداری کے لیے کریں، روزگار کے لیے کریں، نوکری کے لیے کریں، کسی مقدمے میں آپ ناحق پھنس چکے ہیں اس کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ مختصر یہ کہ تمام امور کی آسانیوں کے لیے آج کا عمل بہت ہی خاص ہے۔ تو وہ دو اسم مبارک اللہ رب العزت کے، ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام تو اللہ رب العزت کا یا اللہ یہ ہو گیا، اور جو صفاتی نام ہے وہ ہے یا غفارو، یا اللہ جس کا مطلب ہے اے محبوب، اور صفاتی نام یا غفارو جس کا مطلب ہے اے بخشنے والے۔ آپ نے ان دو اسم مبارک کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو آپ ان دونوں اسم مبارک کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے پہلے یا اللہ کا آپ نے ود کر لیا، اور 100 مرتبہ آپ نے یا غفارو کا آپ نے ود کر لیا، یا پھر آپ نے 100 بار یا اللہ یا غفارو دونوں کو اکٹھا پڑھا اور ایک تصور کیا، اور ان دونوں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان کو اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں یا الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان دو اسم مبارک کو پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس تیسرے عمل کو کرنا ہے۔ یہ جو تیسرا عمل ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے، یا تو آپ سورۃ کاف کی تلاوت کر لیں۔ اگر آپ سورۃ کاف کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سورۃ کاف کو پڑھ لیں، یا پھر 21 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ سورۃ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ سورۃ کاف کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کی بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کے امور میں کامیابی ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ میرا کام اتنے ٹائم سے اٹکا ہوا تھا، یہ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ میری حاجت جس کی مجھے کتنے سالوں سے طلب تھی، یہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ یہ میری مراد جس کو میں سوچتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ تو بہت ناممکن ہے، یہ میری مراد بھی پوری ہو گئی ہے۔ اتنا خاص عمل ہے، اس عمل کو آپ نے خلوص سے نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان 3 اعمال کو کر لیں تو اس کے آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اپنی تمام حاجات کے لیے، اپنی تمام مشکلات کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، تمام تمناؤں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف ایک مقصد کے لیے دعا کریں، دعا آپ نے
اتنی دیر مانگنی ہے جتنی دیر آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے میں لگا۔ کو آپ نے مختصر نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔